حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے، بڑی کبریائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کو بالکل بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی جتنا بڑا گناہ گار ہو، جتنا بڑا فاسق ہو، جتنا بڑا فاجر ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، اچکا ہو، زانی ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، لیکن اگر سچے دل سے توبہ کر لے اور اپنے آپ کو تبدیل کر لے تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، تفسیر مظہری کے اندر بھی پڑھا ہے، معارف القرآن کے اندر بھی پڑھا ہے، اور ایک اور کتاب میں بھی میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے اور مدینہ منورہ کا واقعہ ہے۔ اور مدینہ منورہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حاکم تھے مروان بن حکم۔ تو مروان بن حکم کے حاکم ہونے کے دور کا یہ واقعہ ہے۔ مدینہ منورہ سے ملک شام کو جو راستہ جاتا تھا، اس راستے میں ڈاکوؤں کا ایک گروہ رہتا تھا جو آنے جانے والے قافلوں کو لوٹتا تھا، رہزنی کرتا تھا، اور لوگ بڑے تنگ تھے، بڑے پریشان تھے، اور تھا بڑا مضبوط جتھا، گروہ، اور ان کے سردار کا نام تھا علی اسدی۔ وہ ان ڈاکوؤں کا سردار تھا، بڑا تھا۔ تو ہوا یہ کہ وہ علی اسدی اپنے پیروکاروں سمیت، اپنی جماعت، اپنے جتھے، اپنے گروہ سمیت طاق میں بیٹھا تھا کہ کوئی قافلہ آئے گا تو اس کو لوٹیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج سے 1000 سال پہلے اس طرح کے مواصلات کا نظام نہیں تھا، کوئی ریل گاڑی، کوئی موٹر کار، کوئی ہوائی جہاز، کوئی ایسی سہولیات نہیں تھیں، بلکہ لوگ اکٹھے ہو کر چلتے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں قافلے چلتے تھے، اور وہ جا کر کسی جگہ پڑاؤ ڈال دیتے، 1 رات 2 رات، پھر آگے چل پڑتے۔ تو اس طرح اس وقت میں سفر ہوتے تھے۔ تو قافلے کے اندر سینکڑوں آدمی ہوتے تھے، بعض دفعہ ہزاروں بھی ہوتے تھے۔ تو ڈاکوؤں کا وہ گروہ جو علی اسدی کا گروہ تھا، وہ راستے میں بیٹھا ہوا تھا، ہتھیار ان کے پاس ہوتے تھے اور افرادی قوت ان کے پاس بے شمار تھی۔ ایک قافلہ آیا، قافلے نے پڑاؤ ڈالا، تو اس ڈاکوؤں کے گروہ نے شبخون مار دیا، یعنی قافلے پر حملہ کر دیا۔ قافلے والے پریشان ہو گئے، دیکھا تو چاروں طرف سے ڈاکوؤں نے گھیر لیا ہے اور ان کے پاس اسلحہ ہے۔ اب یہ ڈاکو قافلے والوں کو لوٹنے لگے، ایک ایک آدمی کے پاس گئے، جس سے زیور ملا عورتوں کا وہ لوٹ لیا، کھانے پینے کا سامان، خوراک کا سامان تھا وہ لوٹ لیا، اور ایسے ہی قافلوں کے اندر ہی تجارت ہوتی تھی، تجارت کا سامان تھا وہ لوٹ لیا۔ تو یہ لوٹ رہے تھے قافلے کو۔ اتنے میں وہ جو سردار تھا ڈاکو علی اسدی، تو اس کے کان کے اندر اسی قافلے والوں میں سے کسی جگہ سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ تو وہ قریب ہوا، دیکھا تو ایک بزرگ ہیں، بڑے میاں ہیں، اور وہ تلاوت کر رہے ہیں قرآن مجید کی، اور یہ آیت کریمہ پڑھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ تو وہ ٹھٹک گیا، علی اسدی چونک گیا، قریب ہوا، اور اس پڑھنے والے سے کہا ذرا دوبارہ پڑھنا اس آیت کو۔ تو اس نے دوبارہ پڑھی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سردار نے کہا پھر پڑھنا، اس نے پھر پڑھی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ الغرض اس نے چند بار یہ آیت کریمہ اس سے سنی، اور اس کے بعد ہتھیار پھینکے، رونے لگا اور
مار دھاڑ کرنے لگا، اپنے آپ کا چہرہ پیٹنے لگا، کہنے لگا اوہو، میرا رب تو فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، تو میں اتنا بڑا ڈاکو ہوں اور اتنے لوگوں کو لوٹا ہے، یہ تو غلط بات ہے۔ اللہ نے اس کے دل کی کایا پلٹ دی، فوراً ہی اس نے توبہ کی، اپنے جو جتھا تھا، جو گروہ تھا، جو اس کے ماتحت کام کرتے تھے آدمی، ان سے کہا کہ قافلے والوں کا سارا اسباب ان کو واپس کر دو، واپس کر دیا، اور بعد میں قافلے سے الگ ہو گیا، اپنے پڑاؤ پر چلا گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی دیکھو، میں نے تو قرآن کی ایک آیت سنی ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو مجھے تو اس ایک آیت کے سبب سے اللہ نے ہدایت دے دی ہے، میں نے تو بھائی یہ کام دھندا ڈاکہ چھوڑ دیا، آپ لوگ جانے، آپ کا کام جانے، میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ خیر چونکہ مدینہ منورہ کے قریب ہوں گے تو راتوں رات اس نے گھوڑا سر پر دوڑایا اور فجر کی نماز اس نے مسجد نبوی میں آ کر پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھ لی، کسی نے پہچانا نہیں اس کو کہ کون ہے۔ بعد میں جب کچھ روشنی ہوئی تو دیکھا وہ ایک مسافر آدمی ہے، پہچانتے نہیں تھے لوگ کہ بھئی یہ کون ہے، یہ وہ ڈاکوؤں کا سردار ہے، اور بڑا تنگ کیا ہوا تھا اس نے، اور مروان بن حکم بھی پریشان تھا، حضرت امیر معاویہ بھی پریشان تھے کہ ہاتھ نہیں آتا تھا۔ خیر جب روشنی زیادہ ہو گئی تو کسی ایک نے پہچان لیا کہ یار یہ تو علی اسدی ہے، جو ڈاکو ہے، جس کے پیچھے حکومت نے گرفتاری کے لیے اتنا انعام رکھا ہوا ہے، اس کو زندہ پکڑ کے لائیں یا مردہ پکڑ کے لائیں یا قتل کر کے لائیں، کچھ بھی ہو۔ تو اس نے دوسرے سے کہا کہ بھائی سننا، ہاں بھائی کیا بات ہے، کہ پتہ ہے یہ کون آدمی ہے وہ جو بیٹھا ہوا ہے؟ کہ یار مجھے تو نہیں پتہ کہ علی اسدی ہے۔ اچھا، وہ کانپ گیا، تیسرے سے کہا، چوتھے سے کہا، بات چلتے چلتے حضرت ابو ہریرہ تک پہنچ گئی جنہوں نے نماز پڑھائی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا لیا، وہ آ گیا، ہاں بھائی، اور ڈاکو کی سزا بڑی سخت ہے، قرآن مجید کے اندر ہے، سورۃ المائدہ کے اندر، کہ اگر ڈاکو ہاتھ آ جائے تو اس کو قتل کر دو یا اس کو سولی پر لٹکا دو، ہاتھ پاؤں کاٹ دو، ملک بدر کر دو، 4 قسم کی سزائیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو گرفتار کرا لیا، پکڑ لیا۔ اب وہ بھی ڈاکو تھا اور اس زمانے کا تھا، آج کل تو ہمارے مولویوں کو مسئلے معلوم نہیں ہوتے، مفتی حضرات بھی جو ماہر ہو اس کو مسئلہ معلوم ہوتا ہے، اور وہ ڈاکو تھا، کہنے لگا آپ مجھے گرفتار نہیں کر سکتے۔ بھائی کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ سورۃ المائدہ کے اندر جس آیت کے تحت آپ مجھے پکڑ رہے ہیں کہ ڈاکو ہاتھ آ جائیں تو ان کو قتل کر دو یا ان کو سولی چڑھا دو یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو یا ان کو ملک بدر کر دو، اسی آیت سے اگلی آیت بھلا کون سی ہے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ ڈاکو پوچھ رہا ہے، زمانے کا ڈاکوؤں کا سردار کہہ رہا ہے اللہ پاک نے جہاں اس آیت کے اندر ڈاکوؤں کی سزا کا بیان کیا ہے، اسی سے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انہی ڈاکوؤں میں سے کوئی شخص توبہ کر لے، وہ آیت کے الفاظ میرے ذہن میں نہیں آ رہے اس لیے میں آیت کریمہ تو نہیں پڑھ رہا، سورۃ المائدہ کے اندر ہے، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں، 6 سپارہ ہے، تو الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، یہ الفاظ ہیں غالباً، کہ اس ڈاکو نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ڈاکوؤں کا کوئی گروہ گرفتار ہونے سے پہلے، من قبل ان تقدروا علیہم، کہ ان کو گرفتار ابھی نہیں کیا اور وہ خود ہی سرنڈر کر دے، ہتھیار ڈال دے اور توبہ کر کے تمہارے پاس آ جائے، تو اس کو کچھ نہ کہو، یہ اللہ کا حکم ہے، اور جس آیت کے تحت آپ مجھے پکڑ رہے ہیں اس سے اگلی آیت کے اندر یہ موجود ہے، لہٰذا آپ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بھائی بات تو تیری ٹھیک ہے، واقعی اللہ کا فرمان تو ہے،
چلو مروان بن حکم کے پاس لے کے چلتے ہیں۔ مروان بن حکم بڑا ظالم آدمی تھا۔ مروان بن حکم کے پاس گئے کہ جی ایسے ایسے علی اسدی جس کے بارے میں پورا مدینہ منورہ پریشان تھا، لوگ پریشان تھے، آپ پریشان تھے، وہ ہاتھ آ گیا۔ مروان بن حکم نے کہا، بڑا خوش ہوا کہ چلو اب اس کو سولی چڑھائیں گے یا قتل کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں آ گئے، کہنے لگے اس نے ایک ایسی آیت سنائی ہے کہ آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بھائی وہ کون سی آیت سنائی ہے؟ کہ جی اس نے یہ سورۃ المائدہ جس کے اندر ڈاکو کی سزا کا ذکر ہے، اس سے اگلی متصل آیت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہی ڈاکوں میں سے اگر کوئی گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے اور خود اپنے آپ کو سرنڈر کر کے ہتھیار پھینک کے تمہارے سامنے پیش کر دے تو تم اسے کچھ نہ کہو۔ لہٰذا مروان بن حکم سے حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو مروان بن حکم نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ اچھا تھا تو ڈاکو، تو اس نے کہا جی میں نے اب وہ کام دھندا تو چھوڑ دیا، مجھے بتایا میں کیا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے، میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو مروان بن حکم نے تشکیل کر دی کہ بھائی فلاں جگہ رومیوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں مجاہدین مسلمان، وہاں چلے جاؤ اور جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ اور مسلمانوں کا دستہ جا رہا ہے اور سمندر کے راستے سے جا کر جہاد میں شرکت کرنی ہے، اور رومی سمندر کے راستے سے کشتیوں میں آ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ چلا گیا علی اسدی، اب تو اللہ والا بن گیا، چلے گئے کہنا چاہیے۔ تو دیکھا تو واقعی سمندر کے راستے رومی بڑی بڑی کشتیوں کے اندر رومیوں کے لوگ آ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک کشتی کے اندر سوار ہوئے اور رومیوں کی کشتیوں کی جانب چل پڑے۔ رومی کی کشتی کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنی کشتی میں سے رومیوں کی کشتی میں چھلانگ لگا دی۔ اب رومیوں نے پہچان لیا کہ یہ تو علی اسدی ہے اور اتنا بڑا ڈاکو ہے، وہ یہ سمجھے کہ یہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے کشتی میں آیا ہے۔ اب وہ سارے ڈر کے ایک سائڈ کو بھاگے، کشتی میں بڑی کشتی تھی، چھوٹا جہاز سمجھ لیں، بحری جہاز، وہ سارے ایک سائڈ کو بھاگے اور یہ علی اسدی بھی ان کے پیچھے بھاگے۔ تو کشتی میں چونکہ وزن ایک سائڈ کو ہو گیا تو کشتی یوں الٹ گئی، پانی تھا تو جو ہی کشتی الٹی وہ رومی بھی اسی کے اندر پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے، اور یہ علی اسدی بھی انہی کے پیچھے پانی میں ڈوب کر شہید ہو گئے۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ایک ڈاکو کو، مشہور زمانہ ڈاکو کو، اور کس بنا پہ ہدایت دی، کس چیز کو سبب بنایا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، یہ سبب بنا۔ لہٰذا کوئی آدمی کتنا ہی بڑا گناہ گار ہے، اگر صدق کے دل سے، سچے دل سے توبہ کر لے، نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔